صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، یا رسول اللہ کی کرے، فرمایا گھر وچ بیٹھے باپ کو ویکھ لو۔ بول دو سبحان اللہ۔ ماں دی شان بیان کریے تے تسی اعتراض کرتے ہو کہ مولویاں نے ماں نوں اگے رکھیا ہے، ساڈی کوئی نہیں کچھ شان ہے، ساڈی کوئی گل کرتا ہے تواڈی تے نہیں تسی بولتے تے کوئی بالکل ذرا سارے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا گھر وچ بیٹھے باپ تے بابے کو ویکھ لے، جے باپ تیرے تے راضی ہے تے سمجھ لے رب بھی راضی ہے۔ اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جے باپ راضی ہے تے رب بھی راضی ہے، تے جے باپ ناراض ہے سمجھ لے رب بھی ناراض ہے۔ باپ کی رضا وچ رب نے اپنی رضا رکھی، اور ماں باپ کے چہرے میں ویکھیے تے کتنا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تینوں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایسے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ عرض کراں، والد صاحب فرماتے ہیں پوری وٹ کے نہیں، یا سوزری صاحب پوری وٹ کے نہیں، غصے نہ نہیں، کچیچی وٹ کے نہیں، بلکہ مسکرا مسکرا کے محبت کی نظر سے نالے پیار کی نظر نال ماں باپ کی چیز نو ویکھے رب مقبول حج دا ثواب عطا۔ حضرات کی اوقات اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کچھ بیان کیتے تھے کہ لیدا کر کے ماں کی شان بیان کی، فرمایا حملته امه کرہا، اوے انسان اس ماں نے عزت کر جس ماں نے تکلیف دے نال 9 مہینے تک اٹھایا، ووضعته کرہا، جس ماں نے تکلیف دے نال تینوں جنم دیتا ہے اس ماں کی عزت کر، دی قدر کر، اودے نال احسان کر، نیکی کر، ایسے نہیں کہ گمن دا لگے کر، ایک بندہ اسے کلوز ہو کے بندے میں اندر کر کے جاتا۔ حضرات دیو کرتا مجھے فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پڑھو، اجے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے نہیں سن تے باپ دا سایہ چکیا سی، اجے 6 سال عمر مبارک کے بعد اللہ دنیا تو جا رہے ہیں، مکہ تو مدینہ طیبہ دا سفر کیتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ اور حضرت ام حرام تین بندے دا مختصر سے قافلہ مکہ تو مدینہ کے مدینہ تو واپس آئے۔ بیان شاہ نے دن میں پورا واقعہ کس کرتا، حضرات کی اوقات جس ویلے واپس تشریف لے گئے تے رستے کے اندر ایک مقام آتا ہے، مکہ تو مدینے دا، مدینے تو مکہ دا جڑا پرانا رستہ ہے نا، علامہ شمس صاحب جان کے ہوندے یا جڑے اور حضرات کے نے شریف جانتے وہ جانتے کہ پرانا رستہ جڑا مکہ تو مدینہ دا، اس رستے کے ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے مقام ابوا شریف۔ مقام بول لو تے آپ لوگ دیتا ہوں تو سوال ہو جائے، مقام ابوا شریف، مقام ابوا تے جس ویلے پہنچے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ پاکہ سبحان تھلے درا دیا۔ حضرات دی اللہ کہ ہر بندہ اس درد کو نہیں جانتا، اس درد کو میں جان سکتا کہ ماں پیچھے چلی گئی، باپ بھی چلا گیا ہے، اور تو آجا جو جنہ دے ماں باپ کو گئے وہ جان سکتے ہو، چاچا اشرف صاحب جانتے ہیں، انور صاحب جانتے ہیں جنہ دے ماں دنیا میں چلی گئی۔ حضرات دی اللہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری تلے اترے رہے، عمر کی ہے 6 سال، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک گود بچھائی، سرکار کی والدہ ماجدہ نے میرے آقا کی گود مبارک میں اپنا سر رکھ دیا۔ حضرات دی وقار اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے آقا کا ذات ہے۔ سرکار اللہ کے محبوب نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود بچھائی ہے، حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر انور میں آقا کے گود میں چچ گیا
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے ننھے ہاتھوں دے نال اپنی والدہ ماجدہ دا سر انور دباتے جا رہے ہیں، سر انور دباتے جا رہے ہیں، کول ام ایمن بیٹھے ہیں۔ حضرت ام ایمن کبھی سرکار دے چہرے نوں ویکھدیاں نے، ایک نظر حضرت ام آمنہ دے چہرے نوں ویکھدیاں نے، کدی بیٹے نوں کدی ماں نوں کدی بیٹے نوں کدی ماں نوں، اے ویکھدیاں نا ام ایمن دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضرت ام ایمن رون لگ پئی، آنسو آئے جس ویلے روئیاں دا حضرت ام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹیاں سن لے کے فرمایا ہے ام ایمن تینوں کیڑی چیز نے رلا دیتا ہے؟ عرض کیتا پانی اس بچے کے تنہائیاں تے رون آ گیا ہے۔ اجے سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے نہیں سن تے باپ دا ظاہر ہو گیا، اجے 6 سال عمر مبارک ہے تے تسی بھی جا رہے ہو۔ حضرات کی وقار اس دنیا کے آخری جڑا کلام میرے آقا کی بات لبائے نے کہتا ہے سماعت فرماؤ، آپ فرماتے رہی سحبا ارسلت فی المنام فانت مبعوث فی الانام کل حی میت وکل جدید فان وکل کبیر یفنا۔ فرمایا ام ایمن سن لے او جڑیاں میں خواباں دیکھیاں نے نا، کدھر اشارہ سی عمل کے دوران کے خواباں، کدی کوئی نبی آگے مبارک رہتا ہے اے آمنہ تک مبارک ہوئے نبیاں کے رسولان دے سرکار دی ماں بننا، وہ نہ خواباں ہوئے فرمایا وہ خواباں دا سچیاں نے یقیناً سچیاں نے فان تمام وہ حسوس فی الانامی۔ فرمایا ام ایمن سن لے اے میرا بیٹا اللہ دا نبی ہوگا، کل حی میت، ہر زندہ نے فوت ہو جانا ہے، ہر زندہ نے فوت ہو جانا ہے، جڑا اس جہان پہ آیا وہ اس جہان کو چھٹ کے جانا ہے، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہو جانا ہے۔ فرمایا انا میت، میں بھی جا رہی ہوں، پر اگلی گل میں اگر سن لے بس ذکری بات میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا، قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا۔ حضرت ام ایمن نے ہاتھ باندھ کے کہا ماں جی بہت بڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تہاڈا قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا؟ فرمایا ہاں ولد دوہرا، میں نے حالت کو جنم دیتا ہے، قیامت تک اتنے اس میرے لال کا ذکر ہوتا رہے گا، نال میرا بھی ہوتا رہے گا۔ سرکار دے علم میں غیب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں کہتے جتنا وقت سرکار تشریف لے آئے وہ ماں فرما رہی ہے کہ میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرات کی وقار دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بڑیلا شریف کے اندر بیٹھ کے جتھے جناب والا سرکار کا ذکر ہو رہا ہے نال ماں نہ ہو رہا ہے، سرکار کی بات کا پہلا فرما دیتا ہے میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہا۔ حضرات کی وقار احترام کرنے کی بات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماجدہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ہاتھ پھیری نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نال آپ میرے سینے دے نال لگ جا، اس تو بعد میں نمان سجدہ نہ ملے گا، سونے آپ میرے سینے دے نال لگ جا، اس تو بعد میں نمان سجدہ نہ ملے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماجدہ نے سرکار سینے دے نال لایا ہوا ہے۔ حضرات کی وقار آج ہر عاشق کا دل کرتا ہے جس ویلے میں دنیا کو جاواں میرا آخری وقت ہوئے، جنازہ وقت ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے ہوئے۔ حضرات کی وقار حضرت اما آمینہ کتنے شان والیاں نے، کتنے مقام کے مرتبے والیاں نے، جنہاں کے سامنے سرکار کا صرف چہرہ ہی نہیں ہے بلکہ سینے دے نال سینہ بھی لگا ہوا ہے، سینے دے نال سینہ بھی لگا ہوا ہے۔ حضرات کی وقار پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بات کا فائدہ جب میں سینے نہ لایا دبایا ہوا ہے کہ میں کی دیکھنا کہ تھوڑی دیر بعد میری بات آتے ہاتھ کھلے پہ ہے، میں سمجھ سکتا کہ میری بات آتا وصال ہو گیا ہے، بات کا فائدہ دنیا سے پتہ کر گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی تھی، پھر ایک موقع آیا کہ 1500 صحابہ دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ آئے،
اور صحابہ کہتے ہیں سرکار اس طرح روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، بقا وابقا من حولہ، کہ وہ جتنے صحابہ ہیں سارے لوگ لگ پہ. ایک صحابی نے یہ بات کہی کہ آقا کی وجہ ہے ساری زندگی تو ہم اس طرح رو جانے گے کہ آج کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے وہ جگہ ہے جتھے میری تے میری ماں دی آخری ملاقات، اے وہ جگہ ہے جتھے میری تے میری ماں دی آخری ملاقات ہوئی سی. حضرات دی وقار ماں باپ چاہے وہ حافظہ دے ہون، قاضیہ دے ہون، عالمہ دے ہون، پیرہ دے ہون، ماں باپ تے ماں باپ ہی نے نا. وہ نماز سے جی دعا ماں باپ نے کرنی ہے. آخر میں یہ کل چراغ گولڈا کی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ مائدہ جس میں نے وصال ہویا، آپ اپنی والدہ مائدہ جناب والا جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین کرتے ہیں. تدفین کرتے کے بعد دعا مانگ کے آپ جس میں حویلی میں چھوڑتے ہیں. حضرات دی وقار آستانہ لیا گولڈا شریف ایک عظیم گدی ہے اور حضور دی آتے اور شہزادے نے حسنی حسینی سید نے جس ویلے بھی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ دا وصال ہو گیا ہے. اگے جگہ نہیں، آگے حضور دی زندگی کی جگہ ہے. بہت مہربانی. حضرات دی وقار جس ویلے وصال ہو گیا، تدفین ہو گئی، آپ واپس تشریف لے کے آئے. لوگوں دا جگہ کفیر ہے. آپ نہ جس طرح پھول کو جا نہیں جاتا اس طرح بات سے ہوتا. ایک مرید آیا ہاتھ بننے، اے سونی صورت والے کی نصیر تو آٹی سونی صورت کو بھیج کے کنیاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کنیاں بیماریاں کو شفا مل جاتی ہے. تے آپ بھی اس طرح پھول کو جائے کی طرح بیٹھے ہوئے ہو، غم کی تصویر بن کے بیٹھے ہوئے ہو. آپ نے پھر اس غم کی کفیت کے اندر چند شعر لکھے. آپ فرماندے نے سڑکے بوٹے خوشیاں والے تے چلیاں ادھر ہواواں، ادھی راتی اٹھ اٹھ بیواں تے رو رو حال بجاواں. کون کھلے سی اٹھ کے بوہا تے کون کتے سی لاواں، کون منیسی میرے لئی منتا تے کرسی کون دعاواں. آپ فرماندے نے کہ ہن کنے پچھو دعاواں کرنیاں نے، کنے میرے واسطے منتا کرنیاں نے. آپ فرماندے نے اجڑے اجاڑ حویلی دسے، اجڑے اجاڑ حویلی دسے تے سنیاں دسن تھاواں، شالا مرن نصیر نامہ